بلوچستان کے علاقے منگچر میں بھیڑ کے بالوں سے دیدہ زیب قالین، گرم شعلے اور بستر سمیت دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہاتھوں سے بنائی گئی مصنوعات کافی محنت طلب ہیں، جن کی مانگ بھی زیادہ ہے، مگر جدید مشینری نے اس روزگار سے وابستہ افراد کو بے حد متاثر کیا ہے۔ یہ مناظر بلوچستان کے علاقے منگچر کے ہیں، جہاں آباد بلوچ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کا ذریعہ معاش غلہ بانی ہے۔ اس علاقے کے افراد سال میں 2 مرتبہ اپنے مویشیوں کے بال اتارتے ہیں۔ اس عمل کو بلوچی، براہوی اور پشتو زبان میں پشم کہتے ہیں۔ یہ افراد مویشیوں کے بالوں سے اون بنا کر کھڈی پر ان سے دیدہ زیب قالین، گرم شعلے، گدان، تکیے اور گھریلو اشیاء کی دیگر اشیاء بنا کر فروخت کرتے ہیں، مگر اب دور جدید میں ہاتھ کی بنی مصنوعات کی جگہ جدید مشینری نے لے لی ہے، جس سے اس روزگار سے وابستہ افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ بلوچی زبان ثقافت کے مصنف اور بلوچستان کی تاریخ پر تحقیق کرنے والے پناہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پہلے حکومت کی جانب سے بلوچستان میں بچوں کو قالین بافی کا ہنر سکھایا جاتا تھا، جو اب مختلف علاقوں میں بند ہو چکا ہے، جبکہ 1971 میں ہرنائی میں بنائی گئی وولن مل بھی بند پڑی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں اس ہنر کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر کے زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے۔ پناہ بلوچ کا کہنا ہے کہ ایک سروے کے مطابق بلوچستان میں 14 لاکھ سے زائد بھیڑیں اگر جدید طریقہ کار کے ذریعے ان کی اون اتاری جائے اور وولن مل ہرنائی کو فعال کیا جائے تو اس صنعت سے وابستہ افراد پر روزگار کے راستے ایک مرتبہ پھر کھل سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بلوچستان کے لوگ جو ہے نا، یہ شروع سے خانہ بدوش اور مالداری سے تعلق رکھتے ہیں، تو بلوچستان کے تمام لوگوں کی زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے ان کو بلوچی میں اور براوی زبانوں میں پشم کہتے ہیں، پشم کہتے ہیں۔ اس سے ٹھپور، جس کو نمدہ کہا جاتا ہے، وہ بنتا ہے۔ کھونٹ بھی اس سے بڑے سائز کا ہوتا ہے، وہ بنتا ہے، جو لوگ جو ہے نا گھروں میں دری کے طور پر، نمدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھوڑوں کے، یہ نمدے ٹائپ کی چیز گھوڑوں کے جو ہے نا سنج بنتے تھے، اس کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس سے کپڑا بنتا رہا ہے، اس سے شالیں بنتی رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بیگ مختلف سائز کے بنتے رہے ہیں۔ تو یہ صدیوں سے بلوچ چونکہ خانہ بدوشانہ زندگی بسر کر رہے تھے، تو مالداری ان کا سب سے بڑا کیا تھا، تو ان کی زندگی کی ساری چیزیں ان سے پوری ہوتی تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہرنائی وولن مل بنایا گیا 1971 میں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، بند ہوا۔ تو اس سے جو ہے نا اس چیز کو، پھر یہ ہے کہ جدید دور کی ضروریات، جو چیز جو ہے نا ابھی جو ہے نا اگر ہم اس کے شال بنوائیں گے تو اس کو 15-20 ہزار خرچہ آتا ہے، کیونکہ وہ پشم سے جو ہے نا اس کا دھاگا بنے، دھاگے سے پروسیس پھر کھڈی میں جائے، کھڈی جو ہے نا اس سے جو ہے نا پھر شال بنے، تو 15-20 ہزار، اب 200-300 میں عام شال بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بلوچستان میں اسمال انڈسٹریز کی جانب سے بلوچستان کے ہر ضلع میں قالین بافی، اسی طرح کی چیزوں کا، کپڑا بننے کا، شال بننے کے ایک تربیت دی جاتی تھی۔ وہ ہمارے ہاں تقریباً آج 10 سال سے بند ہو گیا ہے، اور جدید ضرورت کے حساب سے وہ ہرنائی وولن میں بنایا گیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس نے کامیاب نہیں کیا، کامیابی نہیں حاصل کی۔ تو اس کو ویسے دنیا میں ان چیزوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کر کے اس کو برآمد کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، بلکہ یہ شعبہ جو ہے نا تنزلی کی طرف گیا ہے، جس سے ہمارے ہاں بہت بڑے ادارے ہیں، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا دنیا کے مختلف ادارے اور این جی اوز اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی دیر پا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں گئے ہیں، تاکہ ان کو اس میں ایک ثقافت ہے وہ بھی پروموٹ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں یہ چیزیں بنتی تھیں۔ آپ کو بتا دوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ لوگ بناتے تھے، یہ جو کوئی جدید سلسلہ آ گیا ہے اس میں لوگوں کی محنت کا سلسلہ کم ہو گیا ہے، تو ان کو انکریج نہیں کیا گیا، ان سے چیزیں خریدنے کا لوگوں میں جو ہے نا وہ استعداد کم ہو گیا، ان کو لے جا کر اسلام آباد وہ بڑی مارکیٹوں تک پہنچانے کی رسائی نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ بناتے تھے کھڈیوں میں جو ہے نا کپڑا اور شال اور جو ہے نا ٹھپور یا جو ہے نا چیزیں جو ہے نا بیگ وغیرہ بنائے جاتے تھے، وہ بنانا بند ہو گیا ہے۔
جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا اس کو صنعت کے طور پر فروغ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ بلوچستان میں 14 لاکھ سے زیادہ، آج سے 5-10 سال پہلے کی جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ 14 لاکھ سے زیادہ بھیڑیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب ان کا اگر سالانہ یہ چیز کر کے کسی ایک جگہ پہ بھی ہرنائی گولڈ مل وہ چلایا جائے، یا کسی ایک جگہ پہ اس کی باقاعدہ پروموٹ کی، یا چھوٹے پیمانے پہ لوگوں کو جو ہے نا ایک ٹیکنیک دوبارہ جو ہے نا جدید ٹیکنیک کے ساتھ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، اس طرح کی چیز یہاں لا کر متعارف کی جائے، تو ہم نہ صرف ملکی بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹوں میں بھی پہنچ کے اچھا جو ہے نا آمدنی کما سکتے ہیں. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر.